موضوع الدرس في إثبات القيامة وعشرات القيامة سورة الانفطار تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انفطرت وإذا الكواكب انتثرت وإذا البحار فجرت وإذا القبور بعثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك في أي صورة ما شاء ركبك. كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. سورۃ الانفطار جو ہے یہ بھی مکی سورتوں میں ہے. اور ان صورتوں کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالی نے قیامت اور اس کے احوال کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے. جیسا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارک ہے، آپ نے فرمایا جس بندے کو من سرہ ان ينظر الى القیامت رعی عین فلیقرأ، آپ نے فرمایا جو یہ چاہتا ہو کہ میں قیامت کو بالکل اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ لوں تو ان کو چاہیے کہ یہ تین صورتیں جو ہیں اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت واذا السماء انشقت، ان صورتوں کو پڑھے اور ان کے معانی میں غور کرے تو گویا قیامت کا منظر آنکھوں کے سامنے آ جائے. میں نے الحمدللہ کئی دفعہ یہ بات عرض کی ہے کہ مضامین ثلاثہ جو ہیں، مہمات جو ہیں، اصول دین جو ہیں، ان میں توحید ہے، نبوت ہے اور قیامت ہے. یہ تین بنیادی مسئلے ہیں، یاد رکھیں. اس لیے علماء ان کو فرماتے ہیں الاصول الثلاثہ، کہ وہ تین اصول کیا ہیں، بنیاد کیا ہے. اور یہ تمام انبیاء میں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار مدینہ سیدنا محمد الرسول اللہ علیہ الصلوات والتسلیم، تمام پیغمبر یہ دعوت لے کے آئے ہیں. یہ تین مسئلے ہر پیغمبر کے دین کے اندر، ان میں کوئی اختلاف نہیں. اختلاف فروعی مسائل میں ہوتا ہے، یہ تو اصول دین ہے. سب سے پہلا مسئلہ یہ ہے کہ توحید، اللہ کی توحید.
اور توحید میں بھی سب سے اہم جو ہے وہ توحید الوہیت ہے. یاد رکھیں توحید ربوبیت بھی توحید ہے، لیکن اہم جو ہے مسئلہ، کیونکہ رب تو سب مانتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور مالک سب مانتے ہیں، کافر بھی مانتے ہیں، مشرکین مکہ بھی مانتے ہیں. اگر وہ نہ مانتے تو خدا کا گھر بناتے بتا، خدا کو مانتے تھے تو خدا کا گھر بنایا تھا. وہ تو اعتراف کرتے تھے کہ خدا ہے، اور پھر صرف خدا نہیں بلکہ مالک بھی وہی ہے، خالق بھی وہی ہے، اور تمام نظام عالم کے چلانے والا بھی وہی ہے. اسی لیے کفار مکہ جو ہیں وہ طواف بھی کرتے تھے، صفا مروہ بھی دوڑتے تھے، وہ حج بھی کرتے تھے، وہ احرام بھی باندھتے تھے، وہ لبیک بھی پڑھتے تھے، خدا کو تو مانتے تھے. اسی طرح یاد رکھیں کہ دنیا میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے کہ جو خدا کو نہ مانتا ہو، کسی نہ کسی شکل میں اس کو ماننا پڑتا ہے. کوئی بھگوان کہہ کے مانتا ہے، کوئی ایشور کہہ کے مانتا ہے، کوئی گاڈ کہہ کے مانتا ہے، کوئی فارسی کا لفظ خدا استعمال کر کے مانتا ہے. یعنی اللہ کو ہر حال میں بڑے سے بڑا منکر بھی ہونا، ایک گھڑی آتی ہے پھر وہ مانتا ہے. لیکن اس خدا کو اس طرح ماننے سے مسئلہ حل نہیں ہوتا. اصل بنیاد جو ہے یاد رکھو وہ توحید الوہیت ہے. توحید الوہیت کا کیا معنی؟ کہ اللہ کو الہ مانے. الہ، اسی لیے کلمہ شریف میں لا الہ الا اللہ. کلمہ شریف میں اللہ نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ لا خالق الا اللہ، لا رحیم الا اللہ، لا رزاق الا اللہ، لا جبار الا اللہ، لا متکبر الا اللہ، لا سمیع الا اللہ، لا بصیر الا اللہ. نہیں، فرمایا لا الہ الا اللہ. تو الہ کا معنی یاد رکھ لیں، اچھی طرح سمجھ لیں، یہ مدار ہے نجات کی. یاد رکھو، اس لیے ہم کلمہ جب پڑھیں گے تو لا الہ الا اللہ، کلمہ شہادت پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ. کلمہ تمجید پڑھیں گے تو کیا کہیں گے؟ لا الہ الا اللہ وحدہ. تو الہ کا معنی یاد رکھو، الہ کا معنی ہوتا ہے لا معبود بحق سوا، یعنی اللہ کے سوا کسی کو معبود نہ مانے. اب آئے گی توحید. کیا مانا؟ کہ جتنی انواع عبادت ہیں، قولی ہیں، فعلی ہیں، ظاہری ہیں، باطنی ہیں، عملی ہیں، معنوی ہیں، تمام انواع عبادت جو ہے صرف اللہ کے لیے ہو، کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں. کافروں کو اسی بات سے چڑھ تھی کہ جب حضور فرماتے تھے کہ اس کو الہ مانو تو اسی پہ چڑھتے تھے. اجعل الآلہۃ الہا واحدا. اب جتنی عبادات ہیں، مثلا نماز ہے، رکوع ہے، سجود ہے، نظر ہے، نیاز ہے، منت ہے، منوتی ہے، سجدہ ہے، یہ ساری چیزیں صرف اللہ کے لیے.
جب تک یہ عقیدہ دماغ میں نہیں بیٹھے گا اس وقت تک توحید نہیں آتی. اور تیسری قسم یاد رکھیں توحید فی الاسماء والصفات کہ اللہ کے جو نام ہیں جو صفتیں ہیں نہ بڑھاؤ نہ گھٹاؤ نہ ان میں کوئی تعویل کرو. تو اہم چیز جو ہے وہ توحید ہے. اور اس کے بعد دوسرا مسئلہ کیا ہے؟ نبوت و رسالت کہ اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے جتنے رسول سب برحق. اور تیسرا مسئلہ کیا ہے؟ قیامت کہ قیامت پر ایمان ہو کہ ہم سب نے مرنے کے بعد اٹھنا ہے، میدان محشر میں جانا ہے، حساب کتاب ہونا ہے، وزن اعمال ہونا ہے، اس کے بعد اللہ نے فیصلہ فرمانا ہے کہ کون جنت والے ہیں اور کون جہنم والے ہیں. قیامت پر کامل ایمان. اللہ کی توحید کا مسئلہ جو ہے نا یاد رکھو، اگر انسان سمجھنا چاہے، اگر اس کے دماغ میں کوئی شرک بھرا ہوا ہو تو الگ بات ہے. اسی لیے اقبال نے کہا تھا نا کہ سمجھ میں نقطہ توحید آ تو سکتا ہے، تیرے دماغ میں بت خانہ ہو تو کیا کہیں. ورنہ توحید جو ہے ایک چھوٹا بچہ جب عقل آ جائے اس کو بھی پوچھے وہ بھی کہے گا اللہ ہے. کیونکہ اللہ نے ہر انسان کو دین فطرت پہ پیدا کیا، پھر ماحول اس کو خراب کرتا. مسئلہ نبوت بھی سمجھ آ سکتا ہے. بھئی حضور کا انکار کرتے ہو، حضور سے پہلے کتنے نبی آئے ہیں؟ عیسیٰ علیہ السلام آئے، ان سے پہلے موسیٰ علیہ السلام آئے، ہارون علیہ السلام آئے، اللہ کے لاکھوں نبی آئے ہیں. تو علماء نے فرمایا کہ مسئلہ توحید بھی سمجھ آ سکتا ہے، مسئلہ نبوت بھی اگر ضد نہ ہو تو سمجھ آ سکتا ہے. قیامت کا مسئلہ مشکل ہے. کیونکہ قیامت کا مسئلہ ہی ایسا ہے کہ ان چیزوں پر ایمان لانا پڑتا ہے جو ہم نے دیکھی نہیں ہے. اب قیامت کا مسئلہ اتنا اہم ہے، اس لیے اللہ نے قرآن کی صورتوں کی صورتیں جو ہے وہ قیامت کے مسئلے پہ نازل فرمائی. اس میں تحدید بھی ہے، ترغیب بھی ہے، ترہیب بھی ہے. کیونکہ یہ مسئلہ بالکل ایسے ہے، یہ تب سمجھ آئے گا جب ہمارا اللہ کے رسول پر ایمان ہوگا، ورنہ یہ مسئلہ سمجھ آ نہ سکتا ہی نہیں. اب پہلی منزل جو ہے قیامت کی وہ کیا ہے؟ موت اور قبر ہے. اب آدمی اگر عقل سے سمجھنا چاہے کہ بھئی قبر میں عذاب ہوتا ہے تو اس کو تو سمجھ نہیں آ سکتا. وہ کہتا ہے کیسے عذاب ہوتا ہے؟ ایک کافر کو ہم نے مرنے کے بعد جو ہے تلاجے میں رکھ دیا ہے، کولڈ ہاؤس میں رکھ دیا ہے، تو وہ 10 سال رکھا ہوا ہے، لاش بھی ٹھیک ٹھاک ہے، اس کو تو کوئی عذاب نہیں ہوا. کتنے مردے ہیں جو کولڈ سٹوریج میں رکھے رہتے ہیں، اور کتنے مردے ہیں کہ دفن ہونے کے چند مہینے کے بعد بھی قبر کھولو تو ہڈیاں بھی نہیں ملتی. تو یہ باتیں اس کو سمجھ نہیں آ سکتی. اس کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، عقل کام نہیں کرتا کہ جی ہم قبر میں جب مر جائیں گے تو پھر فرشتے آ جائیں گے، پھر ہم سے سوال کریں گے. وہ کہتے ہیں جناب فرشتے کہاں سے آ گئے؟ قبر تو ہم نے بالکل سیمنٹ لگا کے پکی کر دی ہے، اوپر سنگ مرمر بھی لگا دیا ہے. اتنی مضبوط قبر بنائی ہے کہ اس کو بعض لوگوں نے اللہ معاف فرمائے سونے کے دروازے لگا دیے.
اب یہ بات عقل میں تو نہیں آ سکتی نا کہ بھی قبر کے اندر فرشتے کیسے آئیں گے، اور یہ بات سمجھ تو نہیں آ سکتی کہ جب قبر میں عذاب ہوتا ہے تو حضور نے فرمایا کہ جب ان کو فرشتے مارتے ہیں وہ چیختے ہیں، اس کی آواز ہر مخلوق سنتی ہے الا الثقلین، انسان اور جن نہیں سنتے۔ اسی لیے آج بھی آپ دیہاتوں میں دیکھ لیں، پوچھ لیں، کبھی گھوڑی وغیرہ کو پیٹ میں درد ہونا کہتے ہیں بھی قبرستان لے جاؤ، قبرستان لے جاتے ہیں تو گھوڑی وہاں کا عذاب دیکھ کے اپنا درد بھول جاتی ہے۔ لیکن وہ سمجھ نہیں آتا کہ عذاب کیسے ہوگا۔ اچھا بھی نعیم بھی ہوگی، قبر کو باغ جنت بھی بنا دیا جائے گا، قبر کو کھول بھی دیا جائے گا۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات ہے، وہی قبر کی قبر ہے، کیسے کھول دیا جائے گا؟ کہتے ہیں جناب 70 ہاتھ اگر قبر کھولی جائے تو 7 تو عورت کی قبر ہے، پھر وہ عورت کا مردہ مرد کے پاس آ جائے گا، مرد عورت کے پاس چل جائے گا۔ کہتے ہیں کہ وہ عقل کی بات ہے بلا۔ تو اس لیے بہت سارے لوگ مسلمان ہونے کے باوجود منکر عذاب بن گئے۔ اسی لیے یہی وجہ ہے کہ یہ فرقے کیوں پیدا ہوئے کہ جب قرآن ان کی قرآن سمجھ نہ آیا تو قرآن کا انکار کر بیٹھے، اور بعض لوگوں کو حدیث مبارک سمجھ نہ آئی، انہوں نے حدیث کا انکار کر دیا۔ بعض حضرات کو فقہی مسائل سمجھ نہ آئے، انہوں نے فقہ کا انکار کر دیا۔ اسی لیے کسی کو عذاب قبر سمجھنا ہے، انہوں نے کہا جی کوئی عذاب قبر شبر نہیں، بندہ مر گیا بس بات ختم ہو گئی۔ اچھا کتنے مسلمان ہیں جو نہیں مانتے؟ وہ کہتے ہیں جی روح علیین پہ چلی گئی، کافر کی روح سجین میں چلی گئی، تو عذاب کس کو ہو رہا ہے؟ اسی لیے میں نے عرض کیا تھا کہ یہ مسئلہ جو ہے یہ عقل سے نہیں سمجھا جا سکتا، یہاں عقل کام نہیں کرتی۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایمان کی ضرورت ہے۔ اسی لیے یاد رکھیں علم جو ہے نا اس کے 4 درجے ہوتے ہیں، علم ہے، علم الیقین ہے، عین الیقین ہے، اس کے بعد پھر حق الیقین۔ ان ھذا لہو الحق الیقین۔ سیدنا خلیل جیسے آدمی سوال کر بیٹھے کہ یار کیف تحیی الموتیٰ، یا اللہ ان مردوں کو کیسے زندہ کریں گے آپ؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان کا؟ یا اللہ ایمان تو ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ میرا علم جو ہے وہ حق الیقین تک پہنچ جائے۔ اس کی مثال علماء نے دی ہے کہ تمہیں علم ہے کہ جدے کے قریب سمندر ہے، یہ علم ہے۔ جب تم نے اپنی آنکھوں سے سمندر کو دیکھ لیا تو یہ علم الیقین ہے۔ جب تم نے سمندر میں ہاتھ ڈال کے پانی بھی اپنے چلوں میں لے لیا تو یہ عین الیقین ہے۔ جب سمندر میں تم نے غوطہ لگا کے بالکل غواصی کر لی تو یہ حق الیقین۔ تو اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے کہا یا اللہ میرا ایمان ہے، بس میں چاہتا ہوں کہ میں حق الیقین تک پہنچ جاؤں۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ یہ مسائل جو ہیں اس وقت سمجھ جائیں گے جب ہمارا اللہ اللہ کے رسول پر ایمان ہو۔ کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ انہما لیعذبان، ان 2 قبر والوں پر عذاب ہو رہا ہے، حضور نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔
اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ان پہ عذاب کیوں ہو رہا ہے. وما يعذبان في كبير، فرمایا ان دو کو جو عذاب ہو رہا ہے وہ ان کے نزدیک کوئی بڑا گناہ ابھی نہیں سمجھا جاتا تھا. ایک آدمی جو ہے وہ تو پیشاب کے قطروں کا خیال نہیں کرتا تھا، کپڑے پلید ہو گئے. جیسے آج کل ہمارے نوجوان پینٹ پہنتے ہیں ماشاءاللہ جین کی، وہ تو کبھی پلید ہوتی ہی نہیں نا، وہ تو پیشاب پروف ہے، تمام پیشاب جذب کر لیتی ہے اپنے اندر، محفوظ رکھتی ہے. اور فرمائیں یہ دوسرا جو ہے یہ چغل خوریاں کرتا تھا، یعنی اللہ نے عذاب بھی دکھلایا، عذاب کی وجہ بھی بتلا دی. حضور پاک نے اپنے صحابی کو حکم دیا کہ وہ سامنے کھجور کا درخت ہے وہاں سے ایک چھڑی کاٹ کے لے آؤ. وہ گیا چھڑی کاٹ کے لے آیا. حضور نے اس چھڑی کو 2 ٹکڑے کر دیا، اس کو درمیان میں چیر کے ایک اس کی قبر پہ لگا دی، ایک اس کی قبر پہ لگا دی. فرمایا کہ یہ اللہ کی پیدا کردہ درخت کی چھڑی ہے، اور جب تک یہ رطب ہے، تازہ ہے، یہ اللہ کے ذکر کرے گی، اور اللہ کے ذکر کی وجہ سے اللہ پاک ان کے عذاب میں کمی فرما دے. اور یہ بات بھی یاد رکھو، یعنی حضور کو یہ بھی بتلا دیا گیا کہ جن کو عذاب ہو رہا ہے مسلمان ہیں، اگر کافر ہوتے تو حضور کیوں چھڑی لگاتے؟ مسئلہ سمجھا کرو نا بھی، اگر کافر ہے تو کافر کے عذاب میں تو تخفیف ہو ہی نہیں سکتی نا. وَلَا يُخَفَّفُ عَنْهُمُ الْعَذَابُ، تو پھر اس پر چھڑی لگانے کی کیا ضرورت تھی؟ معلوم ہوا کہ مسلمان تھے وہ بیچارے، لیکن گناہ تھا، ایک چغل خوری کرتا تھا اور ایک پیشاب کے قطروں سے نہیں بچتا تھا. اور ہمارے اس دور کے کچھ حضرات نے اس مسئلے کو یہ بھی سمجھا ہے کہ بھئی اگر قبر پہ حضور پاک نے چھڑیاں لگائی ہیں تو اگر قبر پہ ہم درخت لگائیں یا پھولوں کی چادریں چڑھائیں یا پھول ڈالیں تو کیا حرج ہے؟ وہ بھی تو اللہ کا ذکر کریں گے نا. انہوں نے بھی اسی حدیث سے مسئلہ لے لیا کہ بھئی اگر حضور نے چھڑی کو تازہ چھڑی منگائی، 2 ٹکڑے کی لگا دیے، فغرسہما، قبر کے اوپر گاڑ دیے. وہ کہتے ہیں جی کہ قبر پر اگر چھڑیاں رکھنے سے ان کے عذاب میں تخفیف ہو سکتی ہے تو ہم بھی تو بزرگوں کی قبروں پہ پھول ڈالتے ہیں، چادریں چڑھاتے ہیں، وہاں جناب ہم قریب میں درخت لگاتے ہیں، سبزہ لگاتے ہیں، تاکہ وہ بھی تو اللہ کا ذکر کریں گے، ان کو بھی فائدہ ہوگا. انہوں نے مسئلہ یہ نہیں، ان کو حدیث یوں سمجھ آئی. اچھا پہلے یہ بتاؤ کہ حضور نے وہ چھڑیاں کیوں لگائی تھی؟ کہ ان پہ عذاب ہو رہا ہے. تم جن پر پھول ڈالتے ہو تمہیں بھی پتا ہے کہ عذاب ہو رہا ہے. وہ تو حضور نے فرما دیا انہما یعذبان، ورنہ اور تو کسی کی قبر پہ حضور نے کبھی پھول نہیں ڈالے. حضور نے اپنی بی بی سیدہ خدیجہ کی قبر پر بھی کبھی پھولوں کی چادر نہیں چڑھائی. حضور کی 3 بیٹیاں حضور کی زندگی میں فوت ہوئی ہیں، بی بی زینب، بی بی رقیہ، بی بی ام کلثوم، ان کی قبروں پر تو حضور نے کبھی کیوں ضرورت ہی نہیں. تو یہ مانا ہوتا ہے کہ اللہ کے پیغمبر کے فرمان میں تحریف کر دینا، معنی کو بدل ڈالنا اور اندر سے اپنے بدعات ایجاد کرنا، یہ بہت بڑا نقصان ہے. اللہ ہم سب کو ہدایت عطا فرمائے. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قبر کا عذاب جو ہے، اور یہ مسئلہ اتنا کھرا ہے کہ ائمہ اربع جو ہیں، یاد رکھو 4 امام جو ہیں، امام ابو حنیفہ ہیں، امام شافعی ہیں، امام مالک ہیں، امام احمد ابن حنبل ہیں رحمت اللہ علیہم.
اور یہ بھی یاد رکھ رہے ہیں کہ ان تینوں اماموں نے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے مسائل لیے ہیں، حتیٰ کہ امام مالک جیسے آدمی نے بھی بعض کتب کے اندر موجود ہے کہ انہوں نے تقریباً ہزاروں مسائل ہیں ابو حنیفہ کے جو دیکھے ہیں۔ اور امام شافعی تو ویسے بھی شاگرد تھے نا، وہ تو محمد بن حسن شیبانی کا شاگرد ہے، وہ تو امام صاحب کے شاگرد کا شاگرد ہے۔ اور امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ امام شافعی کے شاگرد تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ان سب کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں فرمائے۔ یاد رکھو یہ چار مذہب کا معنی چار رستے ہیں، منزل ایک ہے، چار دروازے ہیں، آگے منزل ایک ہے۔ یہ چار جو ہیں یہ چھوٹی سڑکیں ہیں، آگے جی ٹی روڈ ایک ہے، کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو جب حضور نے فرما دیا کہ عذاب قبر ہے آمنا و صدقنا، حضور نے فرما دیا کہ قبر جو ہے روضۃ من ریاض الجنت او حفرۃ من حفر النیران، کہ کبھی اللہ چاہتے ہیں راضی ہوتے ہیں تو قبر کو جنت کا باغ بنا دیتے ہیں، کبھی جہنم کا گڑھا بنا دیتے ہیں۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ قیامت کے مسائل کو سمجھنے کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے۔ اللہ پر ایمان ہو، اللہ کے رسول پر ایمان ہو، اللہ کی کتابوں پہ ایمان ہو، اللہ کے ملائکوں پہ ایمان ہو، تو پھر قیامت کا سمجھنا کوئی مشکل نہیں۔ اسی لیے نا آمنت باللہ ورسولہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ پہلے ان چیزوں پر ایمان ہوگا تو پھر قیامت سمجھ آئے گی۔ والبعث بعد الموت سب سے آخر میں ہے۔ آمنت باللہ، اگر اللہ پہ ایمان نہیں کیا مت سمجھ نہیں آتی، ملائکہ پہ ایمان نہیں کیا مت سمجھ نہیں آتی، وکتب ہی اللہ کی کتابوں پہ ایمان نہیں کیا مت سمجھ نہیں آئے گی، ورسول ہی اللہ کے رسولوں پہ ایمان نہیں کیا مت سمجھ نہیں آئے گی، ونؤمن بالقدر خیرہ وشرہ تقدیر پہ ایمان نہیں کیا مت سمجھ نہیں آئے گی۔ اگر ان پہ ایمان ہے تو اب والبعث بعد الموت۔ اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا مومنوں کی صفت ہے کیا؟ فرمایا الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون۔ اور اگلی آیات میں جا کے فرمایا وبالآخرۃ ہم یوقنون، یقین صرف جاننا نہیں، جاننا بھی ہے، ماننا بھی ہے، اور عین یقین کے ساتھ ماننا ہے کہ قیامت حق۔ اسی لیے صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ محبوب دو عالم، رحمت دو عالم سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ جب صبح کے لیے نماز کے لیے جب اٹھتے اور آپ کی آسمانوں پہ نظر پڑتی تو آپ ہمیشہ یہ آیت پڑھتے تھے ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب۔ کیوں پڑھتے تھے کہ یا اللہ یہ رات جا رہی ہے، دن آ رہا ہے، اس میں بڑی نشانیاں ہیں عقل والوں کے لیے کہ جو اس نظام کو بدلنے پہ قادر ہے وہ اس دنیا کو فنا کر کے عالم آخرت لانے پہ بھی قادر ہے۔ اور آگے پھر حضور پاک یہ بھی فرماتے تھے اللہم انت الحق ووعدک الحق وقولک حق ولقاؤک حق والجنت حق والنار حق والنبیون حق ومحمد صلی اللہ علیہ وسلم حق۔
یعنی باقاعدہ روزانہ جب بھی آسمانوں پہ نظر پڑتی تو بار بار یہی دہراتے. وجہ کیا تھی؟ اسی وجہ سے حتیٰ کہ ایک دن سیدنا ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا کہ شیبت یا رسول اللہ. انہوں نے کہا حضور آپ تو بوڑھے ہو گئے, آپ کی داڑھی مبارک میں تو بال سفید آنے لگے ہیں. کیوں؟ عرب کی تاریخ کے اندر 60-65 سال تو اتنی بڑی عمر نہیں ہوتی تھی. تو حضور پاک نے فرمایا کہ شیبتنی سورت ہود واخواتہا. آپ نے فرمایا ابو بکر سورت ہود اور اس جیسی جو صورتیں ہیں ان کو پڑھنے سے قیامت کے خوف سے میں بوڑھا ہو گیا. حالانکہ حضور تو معصوم ہیں, آپ تو امام الانبیاء ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ جب تک حضور داخل نہیں ہوں گے کوئی جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. لیکن اللہ کا خوف کتنا ہے. ایک ہم ہیں ماشاءاللہ بس ہر وقت کھانا پینا, عمرے پہ آئے ہیں, طواف بھی کر رہے ہیں, صفا مروہ بھی دوڑ رہے ہیں, داڑیاں بھی منڈوا رہے ہیں, سگریٹیں بھی پی رہے ہیں, جھوٹ بھی بول رہے ہیں, جیسے آئے تھے ویسے جا رہے ہیں. یعنی خدا کا کعبہ دیکھنے کے بعد بھی اگر ہدایت نہ ملے. ایک بات میری یاد رکھنا اور لکھ لینا کہ جس بندے کو اللہ کے گھر میں ہدایت نہیں ملی پھر کہیں نہیں ملے گی. کیونکہ کعبہ کیا ہے؟ ہدی للعالمین. یہ مرکز ہدایت ہے, یہ مولد رحمت للعالمین ہے, یہ ہدی للعالمین ہے. تو اگر ہم نے یہاں آنے کے بعد بھی دین نہ سیکھا, عقیدہ صحیح نہ کیا, اعمال صحیح نہ کیے, اپنے اندر کوئی تبدیلی پیدا نہ کی تو پھر آنے جانے کا کوئی فائدہ نہیں. عمرہ تو ابو جہل بھی کرتا تھا. تم تو حرم میں نماز پڑھنے آتے ہو, ابو جہل نے تو کعبہ بنایا, پتھر کندھے پہ اٹھا کے کعبہ بنایا ہے. تو کعبہ بنانے سے کوئی جنت میں چلا جائے گا؟ آج کہتے ہیں نا جی فلاں حضرت بڑا آدمی ہے ماشاءاللہ, اس نے لاکھوں روپے لگا کے مسجد بنا دی ہے, نماز نہیں پڑھتا, سیدھا جہنم. مسجد بنانے سے چھٹکارا مل جائے گا. فلاں آدمی ہے جی ہر سال 10 آدمیوں کو حج پہ بھیجتا ہے, کاروبار سود کا کرتا ہے, جہنم. فَأَذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ. جب وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے تو اللہ سے جنگ کر کے کوئی جیت سکتا ہے؟ اور اس نے مرنا ہی مرنا ہے. اسی طرح روز کے ہم قرآن شریف پڑھتے ہیں لیکن کان پہ جوں ہی نہیں. ہر نماز کے بعد ہمارا جاہل سے جاہل آدمی بھی پڑھتا ہے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم. اور یہ جب پڑھ کے ختم کر لیتا ہے تو کہتا ہے پیرانے پیر میرے حال پہ مہربانی فرما. یہ پتہ نہیں کون سا مسلمان ہے بھائی. تم پڑھ رہے ہو کہ لا الہ الا ہو, کوئی معبود برحق نہیں مگر اللہ, الحی جو زندہ تھا, زندہ ہے, زندہ رہے گا, ساری کائنات کو سنبھالنے والا. اللہ نے فرمایا میرے بندے اسی سے دیکھ لے جن پہ موت آ گئی وہ کبھی الہ نہیں بن سکتے. جو خود قبروں کے نیچے جا کے سو گئے ہیں وہ کیسے مشکل کشا بن سکتے ہیں؟ لیکن جھوٹے عقیدے. یعنی کمال تو یہ ہے نا جی, اب محرم میں دیکھیں, آگے پیچھے دیکھیں, شیعہ حضرات جو ہیں مجلسیں پڑھتے ہیں, ماتم کرتے ہیں,
جناب مظالم سناتے ہیں، کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، کربلا میں یہ ہوا، حضرت حسین کے بچے پیاسے شہید ہو گئے، حضرت حسین کا علی اصغر شہید ہوا، علی اکبر شہید ہوا، حضرت حسین اس طرح شہید ہوئے، آپ کے سروں کو سانگوں پہ لٹکایا گیا۔ معلوم ہوتا ہے کربلا میں یہ ساتھ تھے۔ یہ سارا کچھ بیان کرنے کے بعد حضرت علی کو مشکل کشا بھی سمجھتے ہیں اور حضرت حسین کی شہادت بھی بیان کر رہے ہیں، اور یا تو علی مشکل کشا نہیں یا شہادت کا جھوٹ بول رہے ہو۔ نہیں سمجھ آئی بات؟ اگر حضرت علی مشکل کشا ہے، انہوں نے کیوں نہیں حضرت حسین کی مشکل کشائی کی؟ وہ تمہارے ملک میں یا علی مدد لگاؤ نعرہ تو پہنچ جاتے ہیں، کربلا نہیں پہنچ سکے، کوفے کے قریب تو تھے، نجف اشرف میں تھے، اور کربلا بھی اسی علاقے میں ہے قریب کا، وہاں تو حضرت علی نہیں پہنچے۔ کم از کم بھئی اپنے اولاد کی اولاد کو ایک مشک پانی کی تو پہنچا دیتے، کوئی مشکل کشائی تو کرتے۔ ادھر کہتی ہیں یہ ظلم ہوا، اور ادھر کہتے ہیں علی مشکل کشا۔ فرماؤ ان دو میں جھوٹ کیا ہے؟ کوئی مسئلہ خدا کے لیے بھائی عقل میں نہیں آتی بات؟ بھائی اگر حضرت علی مشکل کشا ہے، حاجت روا ہے، مولا علی ہے، تو اپنی اولاد کو نہیں بچا سکا؟ تو مسئلہ سمجھ آ گیا، کوئی مشکل کشا نہیں مگر اللہ، کوئی حاجت روا نہیں مگر۔ اس لیے اللہ نے فرمایا میرا مدنی علی کو مشکل کشا کہنے والوں کو بتلا دو، کل املک لنفسی ضرا ولا نفعا الا ما شاء اللہ، کہ میں محمد مصطفیٰ بھی اپنے نفع نقصان کا مالک نہیں، تو علی کیسے مشکل کشا ہوگا؟ مجھے سمجھ نہیں آتا ہے، ماتم کرنا چاہیے ان کی عقل پر۔ بھائی یا تو مشکل کشا نہ کہو جی کوئی مشکل کشا نہیں، اللہ کے ہاتھ میں ہے، اللہ دکھ دیں، اللہ سکھ دیں۔ اللہ نے حضرت حسین کے لیے شہادت لکھی تھی، تکلیفیں لکھی تھیں، اس امتحان سے انہوں نے گزرنا تھا، اسی لیے انہوں نے تو ساتھیوں سے کہا تھا بھی آپ لوگ واپس جانا چاہتے ہو چلے جاؤ، میں نے تو جانا ہے کربلا، مجھے تو نانا اپنا خواب سنا چکے ہیں، میں نے وہاں شہید ہونا ہے۔ پھر سیدھی بات کرو۔ اسی طرح مجھے اپنی برادری کا یہ مسئلہ بھی کبھی سمجھ نہیں آیا، شیعہ کا یہ مسئلہ مجھے سمجھ نہیں آیا کبھی کہ حضرت علی مشکل کشا ہے، حضرت حسین شہید ہو گیا ہے۔ بی بی فاطمہ الزہرا پہ نعوذ باللہ حضرت عمر نے دروازہ مارا، حمل گرا دیا، اور مشکل کشا کہاں تھے؟ اور یار دو باتوں میں ایک، یا رات ہوگی یا دن ہوگا نا، یہ تو نہیں ہو سکتا دن بھی ہو رات بھی۔ اسی طرح مجھے اپنی برادری کا یہ مسئلہ بھی سمجھ نہیں آتا، حضور کا میلاد بھی مناتے ہیں اور حضور کی بشریت کا بھی انکار کرتے ہیں کہ اللہ کے نور کا ٹکڑا ہے۔ جب نور کا ٹکڑا ہے تو میلاد کیا مانا؟ نہ حضور پیدا ہوئے، میلاد کا کیا مانا؟ جس رات حضور پیدا ہوئے، جب پیدا ہوئے تو ماں کا بطن بھی ہے، باپ کا صلب بھی ہے۔ نور کی پیدائش کی تاریخ یاد ہے آپ کو؟ اللہ نے نور کو 12 ربیع الاول کو پیدا کیا تھا، اور نور کے پھر کتنے ٹکڑے کیے تھے؟ بھائی نور مانتے ہو، میلاد منانا چھوڑ دو۔ میلاد تو انسان کا منایا جاتا ہے جو پیدا ہوا ہو، اور اگر میلاد منانا نہیں چھوڑتے ہو تو پھر نور والی بات چھوڑو، مان لو کہ حضور بشر ہیں۔ دو میں ایک بات کرو، یہ دونوں دھوکے نہیں چل سکتے۔ یا بشریت کا اقرار کرو اور نور کا انکار کرو، یا پھر میلاد کا انکار کرو اور اللہ کے نور کا ٹکڑا بنا دو۔ اور جو خدا ٹکڑے ہو جاتا ہو وہ بھی خدا ہوتا ہے، اپنے نور سے ٹکڑا کاٹ کے بھیج دیا۔ اللہ کا وجود سے ٹکڑا کاٹا جائے، خدا کے نور کے بھی ٹکڑے ہوتے ہیں۔ خدا کا خوف کرو۔
کیا قبر میں نہیں جائیں گے؟ قیامت نہیں آئے گی؟ وہاں صرف یہ حلوہ روٹی چھڑوائے گا، وہاں یہ جھوٹے سچے نعرے چھڑوائیں گے، وہاں تو جناب وہ مقام ہوگا۔ حضور نے فرمایا یا فاطمتی سلینی من مالی معاشیتی، جو کچھ مانگنا ہے دنیا میں مجھ سے مانگ لو، ان کے دی نفس کی من النار، لیکن اللہ کے عذاب جہنم سے اپنے آپ کو بچانے کے لیے عمل کرو۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ قیامت کا مسئلہ بڑا اہم ہے، بڑا سخت ہے، بڑا شدید ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں اذا السماء انفطرت، کہ جب آسمان پھٹ جائیں، اذا السماء انفطرت، کئی فرماتے ہیں اذا السماء انشقت، اور کہیں فرماتے ہیں یوم تشقق السماء والغمام، اور کہیں فرماتے ہیں یوم تمور السماء مورا، اور کہیں فرماتی ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ والارض جميعا قبضته والسماوات مطویات بیمینہ، اور کہیں فرماتی ہیں السماء منفطر بہ، تو نظام عالم جب درہم ہو جائے گا، جب آسمان پھٹ جائیں گے، اندازہ کریں گے پھر اس دن کیا عالم ہوگا۔ اللہم ثبت هذا الایمان، دعا کریں اللہ ایمان پہ ثابت قدم رکھے، اور اللہ قیامت کے ہول سے، عذاب سے، فضا سے، پریشانی سے بچائے، اور خاتمہ ایمان پہ ہو، اور قیامت میں شفاعت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نصیب فرمائے۔ نماز جنازہ میں حنفی مسلک میں پہلی تکبیر کے بعد جو ہے ثنا ہے، پھر درود ہے، پھر دعا ہے۔ حنابلہ رحمہم اللہ کے نزدیک پہلی تکبیر کے بعد فاتحہ ہے۔ تم ان جھگڑوں میں کب تک پڑے رہو گے؟ 1400 سال تو گزر گئے ہیں بھائی، اور تاریخ اٹھا کے دیکھ لو، حضور کے زمانے سے لے کر 1200 سال تک کوئی جھگڑا نہیں تھا، کوئی لڑائی نہیں تھی، کوئی فتنہ نہیں تھا۔ اختلاف تھا، صحابہ میں بھی ہوتا تھا، حضرت ابن عباس، حضرت عبداللہ ابن مسعود میں بھی اختلاف ہوتا تھا، صحابہ کے اندر بھی مسائل مختلفہ تھے، صحابہ کے اندر بھی اجتہادات تھے، صحابہ کے بھی تفردات تھے، لیکن یہ کفر و اسلام کی جنگ نہیں تھی کہ تم اس کو کافر کہو وہ اس کو کافر کہے، تم اس کو گمراہ کہو وہ اس کو گمراہ کہے۔ خدا کا خوف کرو، سب کی نمازیں ٹھیک ہیں، سب کے جنازے ٹھیک ہیں، دعا یہ کرو اللہ ہمیں شرک و بدعت سے بچا لے۔ یہ تو فروعی مسائل ہیں، ان میں کب تک لڑتے رہو گے؟ کہتے جی جو لوگ فوت ہو گئے ان کے صدقے میں دعا مانگے، اگر صدقے والی دعا ہوتی، حضور پاک نے تمہیں طواف میں کون سی دعا سکھلائی ہے؟ ربنا آتنا فی الدنیا، تو حضور بھی صدقے والی دعا سکھلا دیتے۔ اور حضور پاک نے قدم قدم پہ دعا مانگی ہے، کسی دعا میں حضور نے ابراہیم کا واسطہ دیا ہو، اسماعیل کا واسطہ دیا ہو، آدم کا واسطہ دیا، دعا سیدھی اللہ سے، ادعونی استجب لکم، یہ تو نص کا مسئلہ ہے۔ اور جو کچھ علماء قائل ہیں نا، وہ حیات کی وجہ سے قائل ہیں، کہتے جی مردے سنتے ہیں، میری تو تم بھی نہیں سنتے ہو، تو مجھے کیا پتا ہے؟ اللہ چاہتے ہیں تو سنتے ہیں، نہیں چاہتے تو نہیں سنتے، اس میں جھگڑا نہیں۔ تم زندہ والے عمل پورے کر چکے ہو، ابھی مردے والے باقی ہیں۔ بھائی جس حدیث میں آیا ہے کہ مردہ تمہارے چلنے کی، پاؤں کی آواز بھی سن رہا ہے، تو اتنا ہمارا ایمان ہے، اور جو نہیں آیا ہے اس میں ہم بحث نہیں کرتے۔ بالکل حدیث میں ہے، خواب میں حضور کی دعا زیارت ہو سکتی ہے، بالکل ہو سکتی ہے، لاکھوں خوش نصیب ہیں جن کو حضور کی زیارت ہوتی ہے۔
اور اس کا ذریعہ کیا ہے؟ کثرت سے درود شریف پڑھو اور اتباع سنت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم کے 10 دنوں میں اللہ کے نام پر خیرات دے سکتے ہیں، تو باقی سارا سال اللہ قبول نہیں فرماتے ہیں۔ جب محرم کے دن میں دے رہے ہو تو مانا ہے کہ شیعہ کی تائید کر رہے ہو، تم اللہ کے نام پر نہیں دے رہے ہو۔ اللہ کے نام پہ دینی ہوتی سفر میں کیوں نہیں دیتے؟ کہتے جی کہ تبلیغی جماعت والے تقریریں تو سپیکر پہ کرتے ہیں لیکن نماز سپیکر پہ نہیں پڑھتے، تو ان سے جا کے پوچھو کہ سب کا میں ٹھیکیدار ہوں۔ ان کی احتیاط ہے کہ حضور پاک نے سپیکر پہ نماز نہیں پڑھی، ہم نہیں پڑھتے۔ ان کی احتیاط ہے، وہ جانے، ان کا کام جانے۔ یہاں ایک بزرگ تھے، فوت ہو گئے، اللہ ان کی قبر پہ رحمت فرمائے۔ ان کے بستی میں جب بجلی آ گئی، حالانکہ بادشاہ نے صرف ان کی وجہ سے حکم دیا کہ وہاں سڑک بھی بناؤ اور بجلی بھی لگاؤ، اتنا بڑا بزرگ رہتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ایک مہربانی کریں، ہر گھر میں بجلی لگاؤ، میرے گھر میں اور میری مسجد میں بجلی نہ لگاؤ۔ سب نے زور دیا، اس نے کہا بھائی جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے، لیکن میرے مدنی کے گھر میں نہیں تھی، میں نہیں چاہتا۔ یہ عشق کی بات ہے، یہ محبت کی بات ہے۔ انہوں نے کہا حضور کے گھر میں تو دیا جلتا تھا اور میرے گھر میں بجلیاں جلے، میں نہیں برداشت کر سکتا۔ میرا بھائی جو باتیں تبلیغی جماعت کے بارے میں ہیں ان سے پوچھو۔ اگر کوئی فوت ہو جائے قرآن پڑھ کے ثواب بخشے، بالکل اللہ ثواب دیتے ہیں۔ داماد دبئی میں کام کرتا ہے، ملٹی نیشنل بینک کے لوگوں میں رہ کر شراب پیتا ہے، عادی ہو گیا ہے، نوکری سے چھڑوانا ممکن نہیں۔ میری بیٹی پریشان ہے، واپس ملک میں آ گئی ہے، 2 بچے بھی ہیں، کیا کریں؟ کھولو کر لیں، جان چھوڑائیں اپنی بچی کی ایسے شرابی سے۔ اگر عمرے کی نیت ہم نے کر لی، سو گئے، غسل واجب ہو گیا، کوئی بات نہیں، غسل کر لو، کپڑا دھو، عمرہ کرو، طواف اپنے لیے کرو، کسی زندہ کے لیے نہیں۔ میں امارات میں کام کرتا ہوں، ماں کہتی ہے کہ بیٹا سب کو چھوڑ کے واپس آ جاؤ، اور ہمارے ملک میں کام کوئی نہیں ہے، میں کیا کروں؟ تو ماں کو اپنے پاس بلا لو، یہ تو مشکل نہیں ہے نا۔ ماں تو تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہے، تم وہاں رہ کر بھی ماں کے پاس نہ رہو تو وہ خوش رہے گی؟ اصل مسئلہ ماں کو ساتھ رکھنے کا ہے، ماں کو بلا لو۔ معراج میں حضور پاک نے اللہ کو دیکھا ہے، اکثر صحابہ کی رائے مبارک یہی ہے کہ اللہ کو دیکھا ہے۔ ایک آدمی نے عمرہ کیا ہے، کمزوری کی بنا پہ صفا مروہ نہیں دوڑا اور بال کٹوا دیے، ایک بکری دم ادا کرے، نمازی کے آگے نہ گزرا کرے۔ مدینے کی مٹی میں شفا ہے، بالکل شفا ہے۔ حضور پاک نے فرمایا تھا کہ مٹی پہ ایسے انگلی لگا کے فرمایا ایسے مٹی پہ انگلی لگا لو اور پڑھو بسم اللہ بتربت ارضنا بریقت بعدنا اللہ یشفی سقیمنا۔ عمرہ کیا، طواف بھی کیا، صفا مروہ نہیں دوڑا، حلق کرا لیا، ایک بکری دم پڑ گئی۔ جب دم دو گے نا انشاءاللہ مجال ہے اگلے دفعہ تمہیں بھولے۔ اللہ نے نظام جو رکھا ہے حکمت ہے نا، 400 ریال ضرب 25 روپے، تو لوگوں کو بھی بتائے گا یار خیال کرنا، صفا مروہ نہیں بھولنا۔ میرے باپ فوت ہو گئے، ان کے لیے عمرہ، بالکل عمرہ کرو، حج کرو۔ میری صبح کی نماز جو ہے ہوائی جہاز میں آئی، ہوائی جہاز میں پڑھ لو، کیا مشکل ہے بھائی؟ عائشہ مسجد سے عمرہ کرنا احناف اور شوافے کے نزدیک جائز ہے،
اگر ایک آدمی نے خودکشی کی ہے تو اس کا نماز جنازہ بالکل ہوگا، وہ کافر تو نہیں ہے نا، گنہگار ہے۔ ہم نے ایک عمرہ کر لیا ہے، میری بیوی کا آپریشن ہوا ہے ٹانگ کا، دوسرا عمرہ نہ کرے نہ کرے، کوئی بات نہیں، طواف کرو، بلکہ اس کو ویل چیئر پہ بٹھا کے طواف کراؤ۔ اگر آدمی کو ڈپریشن ہے، بے خوابی ہے، بے چینی ہے، اللہ کا قرآن پڑھو، اللہ بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل ہوتا ہے۔ ایک ہمارا رشتہ دار ہے جو گھر میں آتا ہے، اس کے بعد یہ ڈپریشن شروع ہوتی ہے، تو اس دن آپ زیادہ سے زیادہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کیا کریں، آخری صورتیں پڑھ کے دم کیا کریں۔ میں قرآن تیز آواز میں پڑھتا ہوں تو سانس پھول جاتی ہے، تیز آواز میں نہ پڑھو، آہستہ آواز میں پڑھو۔ ہمارے مولوی صاحب نے کہا تھا کہ جب امام قرآن زور سے پڑھتا ہے تو تم پیچھے نہ پڑھا کرو، یہی حنابلہ کا مسلک ہے۔ امام احمد ابن حنبل فرماتے ہیں کہ جب امام جہری قرات کرے تو تم پیچھے کچھ نہ پڑھو، اگر سری نماز ہے تو پڑھ سکتے ہو، لیکن امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جہری ہو سری ہو، مقتدی کا کام خاموش ہو کے سننا ہے۔ سبحان اللہ و بحمدہ پڑھا کرو، بس اس میں کیا ہے بھائی؟ کلمے کے معنی اللہ کے رسول ہیں تو اس کا ہم کہتے ہیں آدم ہیں، موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول ہیں، تو ہیں سے مسئلہ ثابت ہو جائے گا حاضر ناظر کا۔ اللہ فرماتے ہیں وما کنت لدیہم، میرا محمد تم وہاں نہیں تھے، تو ہم قرآن مانیں یا تیرا ہیں ہی مانیں؟ خانہ کعبہ سے کوئی بلڈنگ اونچی نہیں ہے، خانہ کعبے کا حکم تو 7ویں آسمان تک ہے، اس سے اونچی کیسے بلڈنگ ہو سکتی ہے؟ اگر والدین کی رضامندی سے 2 سال سے پہلے بچے کا دودھ چھڑا دیا جائے کوئی حرج نہیں ہوتا ہے کہ حولین کاملین لمن ارادہ، جو چاہے تو 2 سال سے زیادہ نہ پلائے، کم تو کوئی بات، بچہ ویسے چھوڑ دے سال میں، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ میری بیوی رمضان المبارک پچھلا رمضان جو گزرا ہے اس میں بچے کی پیدائش کے قریب تھی، اور اس رمضان میں بھی انشاءاللہ بچہ ہوگا۔ روزے کب رکھے؟ باقی جو 10 میں 11 مہینے ہیں درمیان میں، ان میں قضا کریں۔ بھائی مجھے ووٹوں شوٹوں کا کوئی پتہ نہیں ہے، جس کو مرضی آئے تم جانو، تمہارا کام جانے۔ جو بعض امام دعا مانگتے ہیں بعد نہیں مانگتے، کوئی بات نہیں، دعا مانگنا بھی ثابت ہے، نہ مانگنا بھی ثابت ہے، ہاتھ اٹھانا بھی ثابت ہے، نہ اٹھانا بھی ثابت، یہ کوئی جھگڑے والے مسئلے ہی نہیں ہے۔ خدا کے لیے حضور کی امت کو جینے دو۔ حضور کے روضے مبارک پر جانے والے کثرت سے درود پڑھو، سارے سفر میں درود پڑھو، وہاں جا کے غسل کر کے کپڑے پہن کے خوشبو لگا کے ادب سے مسجد نبوی میں جاؤ، پہلے 2 رکعت تحیت المسجد پڑھو، پھر صلاۃ و سلام عرض کرو۔ خواتین جو ہے نماز میں سینے پہ ہاتھ باندھے بالکل، اور مرد جو ہے وہ زیر ناف بالکل۔ حضرت علی کی روایت ہے کہ من سنت ہے کہ سنت یہ ہے کہ آدمی ناف کے نیچے ہاتھ رکھے۔ نیت زبان سے ضروری نہیں ہوتی، دل میں کافی ہے، وہ تو استحضار ہے۔ روضہ رسول پر مجھے روک دیا گیا، کتاب بھی چھین لی گئی، اللہ اعلم مجھے کیا پتا، جن نے چھینی ان سے جا کے پوچھو۔ عورت کے لیے گاڑی چلانا جائز ہے اگر صرف عورتیں ساتھ بیٹھی ہوں،
ورنہ بہتر یہ ہے کہ عورت گاڑی نہ چلائے، خدا نہ کرے ایکسیڈنٹ ہو جائے تو لاش اس کی غیر نکالیں گے۔ بہرحال عورت کے لیے گاڑی چلانے کا حکم نہیں۔ ویسے بھی عورت کمزور دل ہوتی ہے، خدا نہ خدا آگے کوئی اچانک چیز آئے تو انشاءاللہ نہ مرنے والے کو بھی مار ڈالے گی۔ تم گھر کی چابی دے کے تجربہ کر لو، گاڑی کی بعد میں دے دینا۔ اللہ کے پیغمبر تمام انبیاء زندہ ہیں، لیکن وہ عالم برزخ ہے۔ عید میلاد منانا بدعت ہے۔ مسجد میں باپ دادے کی قبریں بنائی ہوئی ہیں، ان قبروں پہ سجدے کرتے ہیں، بالکل شرک و کفر ہو جاتا ہے۔ ایسے امام کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ اللہ کا مقام عرش ہے، یہ تو قرآن ہے، الرحمن علی العرش استویٰ، لیکن کیفیت میں بحث نہیں کریں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام بھول نہیں، گناہ ہوا تھا، یہ بھی قرآن ہے، عصیٰ آدم ربہ فغویٰ۔ یہ تو اللہ کا کرم ہے کہ فرما دیا نسی آدم، کہ گناہ تو ہوا لیکن بھول کے کر بیٹھا۔ طواف وداع ہم نے کر لیا ہے، آج شام کو جانا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ کہتے جی کہ آپ کی پہلے میں نے داڑھی دیکھی تھی، بہت گھنی ہوتی تھی اور سیاہ ہوتی تھی، تو وقت کے ساتھ بدلے گی نا بھائی۔ کبوتر دانے میں ڈالنے سے روکا جائے، پھر کہو گے دیکھو جی ہم خیرات کرتے ہیں، یہ مارتے ہیں۔ یہ تمہارا کام ہے، وہاں ڈالو دانا جہاں پاؤں میں نہ آئے۔ میں نے عمرہ کر کے، طواف کر کے، صفا مروہ دوڑ کے، سلے ہوئے کپڑے پہنے، پھر خیال آیا 10 منٹ کے بعد سر مڑا دیا، کوئی جرمانہ نہیں۔ سر نہیں مڈایا، احرام جب تک سر نہیں مڈائے گا احرام میں ہے۔ اب سر بھی مڈائے اور ایک بکری دم بھی ادا کرے۔ 4 سال کی بچی کے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہوتا۔ کہتے ہیں جی کہ جمعہ کی نماز میں، فجر کی نماز میں امام صاحب نے سورت سجدہ تلاوت کی۔ امام صاحب تو سجدے میں چلے گئے، لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں وہ رکوع میں گئے، ان کی بھی نماز ہو گئی۔ جو کھڑے رہے ان کی نہیں ہوئی، دوبارہ پڑھیں۔ جو لوگ کاروبار کے لیے 2-3 سال کے لیے گھر سے باہر آتے ہیں، اگر اطمینان ہے، بیوی راضی ہے، والدین ہے، کوئی حرج نہیں۔ نماز جنازہ ہو یا کوئی نماز، نیت دل میں ہوتی ہے۔ ایک گائے میں 7 بچوں کا عقیقہ ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا۔ ایک بچے کے 2 بکریاں ہوتی ہیں، تو گائے میں تو کل 7 بکریاں ہیں نا، 2 گائیں کرو تو پھر 7 بچوں کا عقیقہ ہوگا۔ ایک مشت سے زیادہ داڑھی اگر ہو اور کوئی کاٹے، وہ گناہ نہیں ہے۔ 48 میل شرعی سفر ہو تو پھر نماز قصر ہو جاتی ہے۔ ہمارے ملک میں مزارات پر بھی دھماکے ہونے لگے، اللہ معاف کرے۔ بہرحال اللہ تبارک و تعالی سے دعا کریں کہ اللہ پاکستان کی حفاظت کرے، تمام بلاد اسلامیہ کی حفاظت کرے۔ اونٹوں کے بارے میں نماز ہو جاتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کسی اونٹ نے پاؤں مارا تو ہمیشہ کے لیے نماز پکی ہو جائے گی۔ اگر ہمارے ہاں جب تکبیر ہوتی ہے تو ہم اللہ اکبر اللہ اکبر 4 دفعہ کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ 2 دفعہ بھی ثابت ہے، مسئلہ بھی ثابت ہے، اور ایک دفعہ بھی ثابت ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی لڑائی والے جھگڑے ہی نہیں ہیں۔ یہ ایک عورت ہے، اس کی عمر 1 سال، ایاس کو یعنی اس کا خون بند ہے، پھر خون ہے، وہ بیماری ہے، حیض نہیں ہے۔
حائضہ عورت جو ہے ناخن کاٹ سکتی ہے، بالکل کاٹ سکتی ہے. اگر حالت جنابت میں مرد ہے وہ بھی ناخن کاٹ سکتا ہے. میری مسئلہ نہیں ہے، جو نصیحت کی کیک سے لے کے جانی ہے تو مل جائے گی. یہ جو کیک سے پھنستے ہیں